بلاول بھٹو زرداری کی سیاسی تنقید کا رخ اب شہباز شریف اور عمران خان سے زیادہ براہ راست نواز شریف کی جانب ہو گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اپنے جلسوں میں نواز شریف پر اسٹیبلشمنٹ سے حمایت لینے کے ساتھ ساتھ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں، انہیں حکومت دلوانے والوں کو چوتھی بار بھی بھگتنا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں کہ بلاول کھلے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ کو بارآور کرا رہے ہیں کہ 3 بار کی طرح اس مرتبہ بھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائیں گے۔ کیا بلاول بھٹو زرداری ایسی باتیں کر کے جمہوریت اور سیاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کو یقینی طور پر اپنی حکومت کا آخری دور یاد ہوگا، جب ان کے والد صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کی بھرپور پالیسی کے ساتھ چل رہے تھے۔ 2010 میں جنرل مشرف کے تعینات کردہ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی۔ مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کے بعد سول ملٹری تعلقات میں اختلافات پیدا ہوئے تو دسمبر 2011 میں وزیر اعظم گیلانی کی طرف سے سخت بیانات سامنے آئے کہ ریاست کے اندر ریاست برداشت نہیں کی جائے گی۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، فوج سمیت تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ بتایا جائے اسامہ کو کس نے ویزا دیا؟ اگر محکوم ہی رہنا ہے تو اس پارلیمنٹ اور جمہوریت کی کوئی وقت اور فائدہ نہیں۔ کیا بلاول بھٹو زرداری یہ بتانا پسند کریں گے کہ ان کے وزیر اعظم کو 2012 میں ایسے ہی بھاری سوالات کی قیمت تو ادا نہیں کرنا پڑی تھی؟ شاید گیلانی کی طرح نواز شریف سمیت دوسرے وزراء اعظم کو بھی ایسی ہی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہو۔ جب بھی کوئی منتخب وزیر اعظم اپنی آئینی حیثیت کے مطابق اختیارات مانگتا ہے تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرا رہا ہوتا ہے؟ ملک کی معاشی، داخلی اور خارجہ پالیسی کیا ایک منتخب پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے تابع نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہے وہ $1 ملین سوال جس کے جواب کی تلاش آج بھی پاکستان میں جاری ہے۔ اسی بیانیے اور گفتگو پہ جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں، پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، ابصار عالم، شہزاد چودھری اور زیغم خان۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ پہلا سوال، نواز شریف کو حکومت دلوانے والوں کو چوتھی بار بھی بھگتنا پڑے گا۔ جمہوریت کو بہترین انتقام کہنے والے بلاول بھٹو آخر ان خدشات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ زیغم صاحب، بلاول بھٹو کے مطابق نواز شریف 3 بار ٹکرائے۔ میں نے ماضی کا بھی حوالہ بھی دیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو سخت بیانات تب سامنے آئے۔ کیا سیاستدان خود سے ٹکراتا ہے یا اسے ٹکرانے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ایک ایسا شاہین ہے جو 10 سال سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پر تول رہا ہے، لیکن ابا نے دم سے پکڑا ہوا ہے، اڑنے نہیں دے رہا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا سول ملٹری ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سول ملٹری ریلیشن شپ کے معاملات پیپلز پارٹی کے بھی بالکل اس وقت ویسے ہیں جیسے مسلم لیگ نواز کے ہیں۔ اچھا، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور دونوں کا دلبر جانی ایک ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات اور ان کی سیاست کا اور زرداری صاحب کی سیاست کا فرق۔ آصف علی زرداری صاحب شطرنج کے کھلاڑی ہیں، وہ تمام سیاست شطرنج پہ کھیلتے ہیں، اسی پر فخر کرتے ہیں، یہی کچھ بتاتے ہیں، اور شطرنج کھیلتے کھیلتے انہوں نے 2/3 ووٹ گنوا دیا پیپلز پارٹی کا، 1/3 ووٹ باقی بچا۔ جو فیڈریشن کی 4 صوبوں کی زنجیر تھی، اب وہ بمشکل سندھ کی پارٹی بن گئی ہے، ایک ایتھنک پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ اب بلاول بھٹو ظاہر ہے اس کی ایک دوسری لیگیسی بھی تو ہے نا، صرف ابا کا بیٹا تو نہیں ہے نا، وہ اماں کا بیٹا بھی ہے، نانا کا اولاد بھی ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کی جو لاسٹ گلوری ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریلیونٹ بنانا چاہتا ہے، اور پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نے ریلیونٹ بننا ہے تو اس کے پاس جو ووٹ بینک اویلیبل ہے وہ اینٹی نواز ووٹ بینک ہے۔ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کی طرف آنے والا نہیں ہے، اور اینٹی نواز ووٹ بینک آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے عمران خان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے ایسی مصالحت کھیلی کہ اپوزیشن کو خالی کر دیا، میدان خالی کر دیا، اور پی ٹی آئی تمام اینٹی نواز ووٹ لے اڑی، جس میں پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر، نہ صرف ووٹر بلکہ اس کا سپورٹر، اس کا جالا بھی شامل تھا۔ اب اگر اس کو واپس لینا ہے تو ایک اینٹی نواز، اینٹی مسلم لیگ پاسچر تو لینا ہوگا نا۔
لیکن اس خالی بیان بازی سے بھی آصف زرداری کو خطرہ پڑ جاتا ہے. وہ اس کو دوبارہ انفینٹلائز کر دیتے ہیں, اس کو ایسے پیچھے کھینچتے ہیں کہ اڑنا تو دور, وہ بیچارہ پر ہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے آصف زرداری نے جو تقریر میں جلسہ عام میں بلاول کے بارے میں کہہ دیا, جس طرح سے اس کو بچہ بنا دیا, اس کو غیر تربیت یافتہ قرار دے دیا, یہ کہہ دیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کی پارٹی ایک کھلونا پارٹی ہے, اصلی پارٹی نہیں ہے, اصلی پارٹی میری ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو کی جو کوشش ہے اس کی حیثیت کیا بچتی ہے؟ اس کو کون سیریس لے گا؟ اب اگر وہ جلسہ عام میں بولے گا تو اس کو کون سیریس لے گا؟ اس کو کون اینالسٹ سیریس لے گا؟ یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ اسٹریٹجی پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور وہ ایک بیگانہ پارٹی کا عبداللہ دیوانہ چیئرمین ہے, جو اصل پارٹی ہے, جس نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, جس نے ٹکٹیں دینی ہیں. وہ تو زرداری صاحب یہ تو بہت زیادہ نہ ہو جائے کہ اس وقت جلسے جس طریقے سے جس دل جمی سے بلاول بھٹو کر رہے ہیں, کوئی سیاسی لیڈر گراؤنڈ پہ نہیں ہے. ایون کے پی بلوچستان جہاں حالات و واقعات کی بات کی جاتی ہے, وہاں بلاول بھٹو کے جلسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کیا اتنا irrelevant کر سکتے ہیں ہم پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کو؟ آنے والے دنوں میں جماعت تو انہوں نے سنبھالنی اپنی. دیکھیں جب سنبھالنے دیں گے نا, اگر شہزادہ چارلس جیسا حشر کریں گے کہ وہ اماں کوئین جو ہے یہاں ابا بادشاہ ہے, وہ اس بیچارے ولی عہد کو ولی عہد ہی رکھے گا, تو کب اس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا؟ جلسے تو دیکھیں, اس کے جلسے تو بنیادی طور پہ سندھ میں ہو رہے ہیں, اور سندھ میں آپ کو بتا چکا ہوں, سندھ میں جو میں نے سفر کیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو سندھ کے نوجوانوں میں بہت پاپولر ہیں, اور خود آصف زرداری وہاں کے نوجوانوں میں, وہاں کی مڈل کلاس میں بہت ان پاپولر ہیں. بلاول بھٹو کو پاکستان سنجیدگی سے لیتا ہے, بطور فارن منسٹر کے ان کی پرفارمنس بری نہیں رہی. قطع کلامی کی معذرت سر, جب آپ سنجیدگی کی بات کر رہے ہیں تو کیا بلاول بھٹو جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ جمہوریت اور سیاست کو نقصان ہے, یا صرف ایک سیاست کے لیے پوسچر سیٹنگ کہی جائے؟ دیکھیں یہ پری الیکشن ایک موسم ہے, اور پری الیکشن موسم میں اس طرح کے بیانات کوئی ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایون ان دو پارٹیوں میں بھی کوئی بہت irreparable نقصان ہو جائے. وہ پارٹیاں جو بار بار الائنس بناتی ہیں, وہ بھی جب الیکشن میں جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں تو اس طرح کے بیانات دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ مسلم لیگ نواز کے ان کریڈنشلز پہ سوال اٹھا رہی ہیں, تو مسلم لیگ نواز جواب میں ان کے کریڈنشلز پہ سوال اٹھا سکتی ہے. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو پیغام دینے والا ہے, جو پیپلز پارٹی کا لیڈر بول رہا ہے, کیا اس کی بات میں اب کوئی وزن باقی بچا ہے؟ اس کو کتنا نقصان پہنچا دیا گیا ہے؟ اور کیا وہ جو اب کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش اس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے جس طرح وہ کرنا چاہتے تھے؟ کیا اب ان کا نیریٹو جو ہے وہ اتنا وزنی ہوگا جتنا کہ وہ کوشش کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے شہزاد صاحب, بلاول بھٹو کہتے ہیں ایک جیل سے نکلنے اور دوسرا بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. کیا سیاستدانوں کو جیل سے نکلنے اور بچنے کے لیے الیکشن ہی لڑنے چاہیے, یا پھر خفیہ مذاکرات کے ذریعے NRO کرنے چاہیے؟ یہ میں پیپلز پارٹی کے ماضی پہ رکھ کے ایک بات کر رہی ہوں, وہ آج کی سیاسی جماعتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. تو عائشہ میں داد دینا چاہتا ہوں, آپ کے جو سوال کوئی بھی جو بھی بناتا ہے, شاید آپ بناتی ہیں یا آپ کے پروڈیوسر بناتے ہیں, کیونکہ آپ کے سوال جو ہے نا یہ ایک اب آہستہ آہستہ ایک اچار کی طرح ہوتے جا رہے ہیں, برا نہ مانیے گا. نہیں سر, اس میں آپ کی رائے بالکل دیجیے, اور ہماری ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے یقینی طور پر ان سوالوں کو شیپ اپ کرنے. اس میں سے جو جس کو پسند ہونا وہ اپنی پسند کی چیز نکال کے اور اپنی روٹی پہ یا سالن پہ ڈال لیتا ہے, اور پھر اس حساب سے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ یعنی اتنا سوال ٹائٹ بھی نہیں ہے, اور ماشاءاللہ اتنا کھلا ہے کہ اس میں سے اپنی پسند کی چیز لو, دگڑنا ہے دگڑ جاؤ, تعریف کرنی ہے تعریف کرو, بچاؤ کرنا ہے بچاؤ کرو, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے اگر جتنا کنسائز ہوگا اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کو ٹیکل کرنا, اور اس سے شاید ہمارے ویورز کا کچھ فائدہ بھی پہنچے. لیکن بہرحال یہ میرا ایک نظریہ تھا, میں غلط مکمل طور پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں. اچھا, بھگتنے کا سوال آیا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ قوم اور ہم سب لوگ کافی نہیں بھگت چکے؟ ہم بھگتنے کی بات کیوں کریں؟ اگر بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں تو تھوڑے سے اس وقت نوجوان ہیں, ان کو سمجھ شاید نہیں ہے کہ بھگتنا کیا ہوتا ہے, بلکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ بھگتنا کیا ہوتا ہے. بھگتے تو وہ جو کہ جیلوں میں گئے, بھگتے تو وہ جنہوں نے مارے کھائیں, بھگتے تو وہ جنہوں نے خودکشیاں کی, بھگتے تو وہ جن کو کھانے کے لالے پڑ گئے, جن کو اپنے علاج کے لالے پڑ گئے, بھگتے تو وہ. تو جس رستے پہ ہم چل کے قوم کی حیثیت سے یہاں پہ پہنچے ہیں, اس میں جس کا بھی ہاتھ ہے, ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے, سب کا ہاتھ ہے. اس اشرافیہ کا, رولنگ ایلیٹس کا ہاتھ ہے. یہ سب ہمیں وہاں پہ اس جگہ لے آئے
جہاں پر اب بھگتنے کی کسی میں سکت نہیں رہی. ایک تو یہ بنیادی بات ہے, تو اس لیے بھگتنا ایک کہہ دینا آسان ہے. جس نظریے سے وہ کہہ رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں, وہ اگر ان کو اس سے ووٹ ملتے ہیں تو سو بسم اللہ استعمال کریں, اور اگر ووٹ نہیں ملتے, کسی کو گندا کرنا مقصود ہے, تو پھر بھی چلیں کر لیجئے, آپ کا مخالف ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی اسپیشل ووٹ چاہیے, کہیں سے کوئی ڈیلیگیٹس چاہیے, خاص طور پر ان کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ ایک غلط ڈگر پہ چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, جلدی کیا ہے بلاول بھٹو کو؟ پتہ نہیں کس نے کان میں ڈال دیا کہ بیٹا اس کے بعد تم وزیر اعظم بنو گے, یا انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھہرو, انتظار کرو, میں وزیر اعظم بن جاؤں, اس کے بعد شادی کروں گا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو جلدی کاہے کی ہے. بتانے کی بات یہ ہے, سمجھنے کی بات, آج کا پاکستان نواز شریف کہ وہ 40 سالہ تجربے کے باوجود وہ بھی ہاتھ, یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پھونک پھونک کے ہاتھ اس کو ٹچ کر رہا ہے کہ میں کروں کہ نہ کروں, انٹر کروں کہ نہ کروں. جس کو بھی دو, وہ آج 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ آج کا پاکستان ہم آگے اس میں سے نکلیں گے کیسے. یعنی جس نے وزن اٹھانا ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے اٹھانا ہے, اور ان حالات سے جن میں ہم ہیں یہاں سے لے کے چلنا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز پالیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹکس کے مل کے آگے چل کے رستے بنانے کی اور رستے نکالنے کی, تاکہ ہم ایک نارمل ملک بنیں, ہمارے اوپر نارمل قوانین لاگو ہوں, ہمارے اوپر ایک ہمارا آئین لاگو ہو, اس آئین اور قانون کے تحت ہم زندگی گزار سکیں. تب جا کے تو ہم کوئی نارمل رستے پہ چلنا شروع ہوں گے, ہم اپنے لوگوں کی طرف دھیان دے سکیں. بھگتنا کہہ دینا آسان ہوتا ہے, بھگتنا مشکل ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نوجوان ہیں, جلدی میں ہیں, کوئی بھی وجہ ہو, تھوڑا سا وزڈم چاہیے. یہ بہت مشکل ملک ہے, اس کو گورن کرنا, اس کو آگے لے کے چلنا. مجھے یوں لگتا ہے, میں فائنل بات کرتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے نواز شریف صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے بات نہیں کی. میرا خیال ہے وہ بھی کریں گے, اور اگر یہ ان کو موقع ملتا ہے, ان کے باقی مسائل حل ہو جاتے ہیں, وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ وزارت عظمیٰ ان کو ملتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ایک یونٹی گورنمنٹ اگلے بھلے 5 سال کے لیے چلے, لیکن ان سب کو ملا کے پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی سمیت, شاید تب جا کے تو ہم اپنے آئین کو بھی درست کر پائیں, اپنی گورننس کو بھی درست کر پائیں, اپنے رستوں کو بھی بنا پائیں, اور تاکہ اس مخمصے میں جہاں پر ہم اسٹیبلشمنٹ ورسز ون اگینسٹ دی ادر لے کے بیٹھے ہیں, اس سے نکل کے کوئی نارمل گفتگو بھی کر سکیں. درست ہو گیا.